ایک صاحب میرے پاس آئے، بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، پریشان ہوں۔ میں نے ایک وظیفہ بتایا، میں نے کہا شادی بھی ہوگی، جہیز کا مطالبہ بھی نہیں کریں گے، ساری عمر تانا بھی نہیں دیں گے، اور رب تیری بیٹیوں کو رانی بنائے گا، نکرانی نہیں بنائے گا۔ مجھے ایسے دیکھتا تھا، کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ ہاں، میں نے کہا میرے لیے ناممکن ہے تو میری آپ اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں ہے۔ اور میں اپنی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، میں ڈاکیا ہوں، میری اوقات یہی ہے، میں ڈاک کسی کی ہے، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مقصد نکل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے۔ اچھا، قدرت کا نظام، بات ہوئی ہو گئی، میں نے اللہ کا نام دیا۔ اصل ہے یقین، یقین کے ساتھ کوئی بندہ کرے گا تو فائدہ ہوگا۔ میرے ہاتھ میں یہ بندوق ہے، میرے ہاتھ میں کسی پرندے کا، کتے کا شکار کر رہا ہوں، اور میرا ہاتھ اگر ایسے کانپ رہا ہے تو کیا شکار پہ لگے گا نشان؟ بے یقین زندگی نہیں۔ مجھے آج بھی ایک ندامت اور شرمندگی ہے، موت تک وہ شرمندگی، وہ ندامت میں نہیں بھلا سکوں گا۔ اندرون سندھ میں جاتا ہوں، ہندوؤں کے ہاں، سکھوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، میرے پاس مذاہب آتے ہیں۔ ایک مندر میں جانا ہوا، ایک جوان کو میں نے دیکھا، کوئی 32-23 سال کا یا 28 سال کا، وہ ایسے مورت کے سامنے جو رو رہا تھا، اب نہیں سوچ سکتے، زاریاں کر رہا تھا، اس کی کوئی مشکل تھی، اس کی کوئی پریشانی تھی، اس کا کوئی غم تھا۔ میں نے کہا طارق، ساری زندگی تو ایسے شرمندہ رہے گا، کیا آج تک تو اپنے رب کے سامنے بھی ایسے رویا؟ تو نے آج تک اپنے رب کے سامنے اتنی منتیں کیجئے؟ تو اپنے آپ کو صاحب توحید سمجھتا ہے، تو رب یکتا پہ، تو ایک رب پہ یقین رکھتا ہے۔ اتنا رو رہا تھا، وہ اتنا رو رہا تھا، اسے یقین تھا، بات میں یقین کی کر رہا تھا، ملا ہے، ملے گا، مل کے رہے گا، ہوا ہے، ہوگا، میں پا کے جاؤں گا، آئیں تیرے در پہ کچھ لے کر جاؤں گا، میں ملے گا۔ اللہ کے نام پہ ایسا یقین ہو، اللہ کے نام پہ ایسا یقین ہو، اللہ کے نام وظیفہ، وہ قرآن کا ہے حدیث کا ہے، اس پہ ایسا یقین ہو، اور یقین کامل ہو۔ آسٹریلیا مسجد ہے، اسٹیشن لاہور کے ساتھ ایک آسٹریلیا مسجد ہے۔ پرانے دور میں ایک بندہ تھا، آسٹریلیا گیا، رب نے رزق دولت دی، اس نے آسٹریلیا بینک بھی بنایا تھا، موجود تھا، اب ختم ہو گیا، آسٹریلیا مسجد ہے۔ میں نے نماز پڑھی، میں ٹرین سے اترا، نماز پڑھی، ایک ٹھیلے والا کھڑا تھا، اس کی قسمہ پرسی میں نے دیکھی، بڑی پرانی بات بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا اللہ تجھے تونکر کر دے گا۔ میں نے اس سے کچھ پھل وغیرہ چیزیں لی، اسے پیسے دیے۔ میں نے کہا اگر تو ایک دعا پڑھ لے، سارا دن کھلی پڑھتا رہے، ایک مصنون دعا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہ مقروض ہوں، قرضوں کے پہاڑ ہیں، حالات، سختیاں، تلخیاں، مفلسی، تنگ دستی وغیرہ وغیرہ، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ دعا پڑھ۔ میں نے کہا اگر یہ دعا تو پڑھ لے، سارا دن کھلا، اٹھتے بیٹھتے سارا دن وضو کھلا پڑھ لے، رب تیرے رزق میں برکت دے گا، رب تیرے رزق میں برکت دے گا اور عطا دے گا۔ اس کو میں نے لکھ کے دے دیا، اس کے اندر شوق تھا، میں نے اس کے فائدے بتائے۔ اچھا، قدرت کا نظام، کچھ عرصے کے بعد جانا ہوا، میرے دل میں خیال آیا، اس سائیکل کے پیچھے نا ٹھیلا لگایا ہوا تھا، سائیکل کے نا پیچھے اس نے ٹھیلا لگایا ہوا تھا۔ میں نے کہا ایک بندہ ہوگا، اس سے ملوں گا، کیا بنا؟ میں نے پوچھا یہاں بندہ تھا، کہنے لگے ٹھیلے والا، کہنے لگا وہ ہے۔ میں وہاں گیا، مجھے ملا، بڑے زور سے ملا، اور اس کے آنسو تھے پر وہ غم کے نہیں تھے، خوشی کے آنسو تھے۔ ہاں، اس شخص کے تم سے مراسم ہوتے ہوں گے، وہ جھوٹ نہ بولے گا میرے سامنے آ کر، ڈھونڈا تھا جسے وقت کی دیوار گرا کر، خوابیدہ پرندوں کو درختوں سے اڑا کر، میں نہیں تو کہا تھا میرے دل میں رہا کر۔ اور ملا، بڑے غور سے مجھے محبت سے ملا، اسے کہنے لگا آپ کیا بتا گئے؟ میں نے نہ دن دیکھا نہ رات، یقین کی طاقت سے پڑھا، توجہ سے پڑھا، دھیان سے پڑھا، پڑھتا گیا۔ یہ 7 والا ہوٹل چلتا بک رہا تھا، مجھ سے کسی نے کہا یہ ہوٹل بک رہا ہے، میں نے کہا اتنے تھوڑے پیسے میں کیسے لوں گا؟ میں اس کے پاس گیا، کیونکہ اوپر سے دروازے کھل چکے تھے، وقت کے دروازے کھل چکے تھے،
ان دعاؤں کی طاقت ہیں، ان دعاؤں کی قوت ہے۔ اوپر کے دروازے کھل چکے تھے، میں نے ایسے کہا، میں نے کہا ایسے ایسے، انہوں نے کہا تم دیکھے ہوئے آدمی ہو، جتنے ہیں دے دینا، باقی دے دینا، جا تیرا ہوٹل تیرا ہے، دکانوں کا مالک ہے، پراپرٹیوں کا مالک ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ مصنون دعا ہے۔ اللہم اکفنی، ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا، توجہ سے، مختصر دعا ہے، اپنی کی سائٹ پہ پڑی ہے، ہر مصنون دعاؤں پہ توجہ کریں گے، ایسے کھولیں گے نیٹ کی دنیا میں پڑی ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے میرے مولا میں تجھے کفایت مانگتا ہوں پر حلال سے حرام سے نہیں، مالداری مانگتا ہوں پر حلال سے حرام سے نہیں، خوشحالیاں مانگتا ہوں پر حلال سے نہیں، حرام سے نہیں، حلال سے۔ اللہ بڑا گھر بڑی سواریاں مانگتا ہوں، تیرے لیے کون سی دیر ہے، حلال سے حرام۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک، مجھے غنی کر دے، مجھے پتہ ہے غنی تیرے ہوگا فضل سے۔ محنت کرتے کرتے زندگیاں گزر گئیں، ہڈ بال دیتے، ہڈ گل گئے، پرانا لفظ کہہ رہا ہوں، میری ہڈیاں گھس گئیں، باپ بھی غریب تھا، اس کا باپ بھی غریب تھا، غربت کی بھی ہوتی ہے، عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر جب قافلہ رہا تو آرام، یا رخت صاحب اقامت کا سر انجام ہے بے جا، اس منزل پر خوف پہ آرام ہے بے جا، عقبہ کے سوا یام کا ہر کام ہے بے جا۔ غربت میں زندگی گزر گئی، وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ، مولا مجھے غنی کر دے، مجھے پتہ ہے غنی تیرے فضل سے ہوگا، تیری رحمت کی نظر سے ہوگا، امن سوا، مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، در دردی گدائی کی کرنی، ایک درد حضوری ہو جائیے، در دردی گدائی کی کرنی، مولا مجھے اپنے در کا۔ یہ میں نے اس دعا کا تھوڑے سے ترجمے کا مفہوم عرض کیا، اب میں پھر دعا بتاتا ہوں۔ میری درخواست ہے، آنے والا وقت بڑا مشکل آ رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں تھا 9/11 کا، کسی کو پتہ نہیں تھا کرونے کا، کسی کو پتہ نہیں تھا اس مہنگائی کا، اور یہ 9/11 کرونے، یہ مہنگائیاں، یہ ہمارے بادشاہوں کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے۔ مٹھی بھر کے اوپر کنکر پھینکے تو اوپر سے پھول نہیں گریں گے، کنکر گریں گے، اور مٹھی بھر کے پھول کی پتیاں پھینکے تو اوپر سے پھر پھول ہی تو گریں گے۔ اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے بادشاہ ہوں گے، اعمالکم احوالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ہم ویسے حال لائیں گے، ویسے نظام عالم کو لائیں گے۔ سنیں دعا کو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اس کو دن دیکھیں نہ رات، صبح دیکھیں نہ شام، ہر حالت میں پاگل ہو کے پڑھیں۔